انسان کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اب اس قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس کا بھی آپ اندازہ قرآن مجید اور فرقان حمید نبی علیہ السلام کے فرامین سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس انسان نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، بغیر حق کے قتل کر دیا، حق کو میں نے پیچھے بیان کیا ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شراب مسلسل پیتا ہے نہیں چھوڑتا، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ دین اسلام سے انحراف کر جاتا ہے، وہ غلام بازی کرتا ہے، اس طرح کے وہ جتنے بھی گناہ میں نے پیچھے بیان کیے ہیں، یہ حق ہے۔ اگر ان گناہوں کی وجہ سے اسے قتل کیا جاتا ہے تو پھر وہ حق نہیں ہے، وہ حق پہ ہے۔ اور اگر وہ کسی جان کو بغیر حق کے قتل کر دیتا ہے تو گویا وہ ایک انسان کو نہیں قتل کر رہا، اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی نحوست کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، دنیا کا زوال پذیر ہو جانا ایک طرف ہو اور ایک مومن کا قتل ایک طرف ہو، اللہ کے ہاں دنیا کا تباہ ہو جانا، دنیا کا ختم ہو جانا، دنیا کا تہس نہس ہو جانا ہلکا ہے، ایک مومن کا قتل ہو جانا اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ یہ بہت بڑا چیز ہے، ایک مومن کو قتل کیا ہے۔ دنیا دیکھیں کتنی بڑی دنیا ہے، دنیا کی تباہی ایک طرف اور ایک مومن کا قتل ہے، اور مومن کا قتل بھاری۔ اس گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يقضى بین الناس یوم القیامة فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو رب تعالیٰ کی ذات صادر فرمائے گی، جو رب کی عدالت سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة عن الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہے، لیکن اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ سب سے پہلے خون کا کیا جائے گا، اللہ خون کا مقدمہ سنیں گے، اور خون کا مقدمہ سننے کے بعد رب تعالیٰ اس کا فیصلہ صادر فرمائیں گے، قاتل کو اس کے قتل کی سزا دی جائے گی۔ اس گناہ کی نحوست دیکھیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آسمان والے اور زمین والے، تمام کے تمام آسمان کی مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات ایک مومن کے خون کے اندر شریک ہو جائیں، سب مل کر ایک مومن کے قتل کے اندر ملوث ہو جائیں، تو فرمایا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ رب العالمین مومن کے خون کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ان تمام کے تمام زمین و آسمان والوں کو جہنم کے اندر ڈالا۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جب کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور پھر اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ ہر گناہ کی سزا جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہے، لیکن کچھ گناہ اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والا، ان گناہوں کا مرتکب انسان، اس بندے کو اللہ ڈبل سزا دے گا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَمِثْلِهَا، جس نے گناہ کیا اس کی مثل سزا ملے گی، نیکی کرے گا تو اس کا اجر اللہ 10 گنا سے 70 سے 700 تک بڑھا کر عطا کرتے ہیں، لیکن گناہ کی اللہ نے خصوصیت بیان کی
تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، جو صفات اللہ خالق و مالک کی ہیں وہ اس کے بندوں کو دے دیتے ہیں، اوروں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ داتا ہے تو دوسروں کو داتا سمجھتے ہیں، اللہ مشکل کشا ہے تو دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ وہ صفات جو اللہ خالق و مالک کی ہیں وہ اس کے بندوں کو دے کر ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ بھی جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور جن کو قتل کیا جاتا ہے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، بلا وجہ جنہیں قتل کر دیا جاتا ہے، ان قاتلوں کو بھی اللہ ڈبل سزا دے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ لوگ جو زنا سے بچتے نہیں ہیں، زنا کا ارتکاب کرتے جاتے ہیں، باز نہیں آتے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ان میں سے شرک کیا، زنا کیا، قتل کیا، ان میں سے کوئی گناہ کا بھی جس نے ارتکاب کیا، فرمایا یلقى عذابا، اللہ اسے سخت سزا سے دوچار کرے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یضاعف لہ العذاب، وہ سخت سزا کیا ہے کہ لوگوں کو ایک ایک گناہ کی ایک ایک سزا ملے گی اور ان لوگوں کو اللہ ڈبل ان کا عذاب دے گا یوم القیامت ویخلد فیہا مہانا، اور پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ سزا بھی ڈبل، گناہ کی سزا ڈبل ہو جائے گی اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے مومن کو، کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مؤمنا فعاقبہ بقتلہ، جو بندہ اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور قتل کرنے کے بعد وہ خوش ہے کہ میں نے اسے قتل کیا، فرمایا لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، آپ اس کی کوئی فرضی عبادت، کوئی نفلی عبادت اللہ قبول نہیں کرے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے فرائض، انسان کے حج، زکوٰۃ، صدقات، نمازیں، روزے، کوئی بھی فرضی عبادت، کوئی بھی نفلی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، رد کر دیا جائے گا رب کی بارگاہ سے، دھلکار دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو بیان کرنے والے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، تین لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ بڑا غصے ہوتا ہے۔ وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو حرم کے اندر الحاد کو لے کر آتا ہے، کفر کو لے کر آتا ہے، شرک کو لے کر آتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک، مشرکین کو وہاں مبنا دیتا ہے، اللہ کے ساتھ الحاد کر دیتا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ بندہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے رسم و رواج کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے، جن رسم و رواج کو اسلام نے ختم کر دیا تھا، جن رسومات کو اسلام نے ختم کر دیا تھا، ان کو وہ دوبارہ سے شروع کر دیتا ہے۔ اسلام نے جو جو کام منع کیے، جن سے روکا، جن کو ختم کر دیا، انہیں وہ دوبارہ سے شروع کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے جو ناحق کسی مسلمان کا قتل کر دیتا ہے، کسی کا خون بہا دیتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العالمین اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے بغض رکھتے ہیں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اس بندے کی سزا بھی اللہ نے قرآن میں مقرر کیا۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو کوئی کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ایک ہے قتل خطا کہ غلطی سے ہو گیا، اسلحہ صاف کر رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا،
اس ایسی صورت کے اندر اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ قتل خطا کے اندر آتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، قتل خطا کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، 100 اونٹ جو ہے وہ فدیہ کے اوپر دے گا، یا 2 مہینے کے مسلسل پیدل پہ وہ روزے رکھے، تو یہ سزا ہے اس بندے کی۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کی پہلی سزا اللہ نے بیان فرمائی فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، وَلَعْنَهُ، اور اللہ اس پہ لعنت بھی کرتا ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ جان بوجھ کر جو مومن کو قتل کرنے والا انسان ہے، اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب دیا۔ ایک اور سزا اللہ کے قرآن نے بیان کی جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْعُضُنَ بِالْعُضُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ فرمایا ہم نے ان کے اوپر اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی ہے، جو کسی جان کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، جو آنکھ نکالے گا اس کی آنکھ نکالی جائے گی، جو کان کاٹے گا اس کا کان کاٹا جائے گا، جو ہاتھ کاٹے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو پاؤں کاٹے گا اس کا پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا ہے، تمہارے اوپر بدلہ لینا لکھ دیا ہے۔ قتل کے بدلے قتل ہے، آزاد کے بدلے آزاد ہے، عورت کے بدلے عورت ہے، غلام کے بدلے غلام ہے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ تو یہاں ہر بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندوقیں نکال کے باہر آ جاتے ہیں، چھریاں اٹھا کر باہر آ جاتے ہیں، خنجر نکال کے باہر آ جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرتے، اخبارات بھرے پڑے ہیں، وہ ان سزاؤں کو اپنے سامنے رکھیں کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اللہ نے بڑے سخت عذاب ان کے لیے تیار کیے ہیں، دوسرے جہنمیوں کے لیے ایک عذاب ہے، ان کے لیے اللہ نے ڈبل عذاب تیار کیا ہے، اور یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کے غضب اور غصے کے مستحق ہیں۔ اللہ کے غضب اور غصہ وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ قیامت کا دن ہے، ایک جھلک تھوڑی سی آپ کو دیتا ہوں کہ جب رب تعالیٰ زمین پر جلوہ افروز ہوں گے، میدان محشر میں رب تعالیٰ کا عرش آئے گا، اور رب تعالیٰ عوام اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بڑی مشہور حدیث ہے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، اور سب کے سب نبی جواب دیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہو۔ اور جس بندے پر اللہ غصے ہو جائے، آپ اندازہ کریں کہ اس دن اللہ جس بندے پر لعنت کر دے، اس بندے سے اس دن اللہ ناراض ہو جائے، اس بندے کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ وہ بندہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے ہر غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ میں اپنے آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں۔ گناہوں کے ارتکاب سے پہلے بھی سوچ لیں، قتل و غارت، لڑائی